बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रत बहावल हक़ नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े दरवेश गुज़रे हैं। आप सिलसिला नक्शबंद के अमीर थे। क्या बात है आपके सिलसिला नक्शबंदिया की और उनके खिदमत दीनिया की भी। अब फरमाते हैं कि मेरे दिल में तड़प पैदा हुई कि मैं किसी शेख की नौकरी करूं। तो मैंने हज़रत अमीर कलाल का तज़किरा सुना। अब फरमाते हैं कि मैंने उनका बड़ा चर्चा सुना, उनके बड़े तज़किरे सुने। मैं जब बहुत लंबा सफ़र करके उनके पास पहुंचा, फरमाते हैं कि जब मैं वहां पर पहुंचा, इतना लंबा सफ़र करके जिनके मैंने बहुत चर्चे सुने थे, तो 4-5 लड़के साथ लेकर उनके साथ कुश्ती कर रहे थे। अब फरमाते हैं कि जब मैंने देखा ये तो कुश्तियाँ कर रहे हैं, मैंने कहा ये भी कोई सूफ़ी है, ये भी कोई दरवेश है जो कुश्तियों में लगे हुए हैं। इन्हें तो चाहिए था कि बैठे होते, ज़िक्र अज़कार हो रहा होता, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका सुना रहे होते। कहते हैं खैर मैंने इतना लंबा सफ़र किया, मैंने सोचा चले इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ, रहना तो है ही, चले रात यहाँ पर रुक जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पास के होटल तो है नहीं जहाँ पर रात गुजर सके। कहते हैं कि आप कुश्ती से फारग हुए, हज़रत अमीर कलाल मुझे मिले। कहते हैं चूँकि मेरे अंदर वो ज़ाविया नहीं था, वो टूट चुका था, इसलिए जब मेरी मुलाकात हुई मैंने सलाम अर्ज़ किया। आपने पूछा कि कैसे आना हुआ, तो मैंने कहा ज़ियारत के लिए हाज़िर हुए हैं। आपने खाना पेश किया, खाना खिलाकर आपको सुला दिया गया। अब फरमाते हैं कि रात जब मैं सोया, मैंने अजीब ख्वाब देखी कि मैं एक दलदल में फंस गया हूँ। मैं जितनी बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ उतना ही अंदर धंसता चला जा रहा था। अचानक मेरे ख्वाब में हज़रत अमीर कलाम तशरीफ़ लाए। आपने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे बाहर निकाल लिया। फरमाते हैं कि जब मैं उठा तो मैं पसीने से शराबूर था, हालत मेरी ठीक नहीं थी। इतनी देर में फजर की अजान हो गई। मैं उठा, गुस्ल किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के ज़िक्र अज़कार किया। जब मैं फारिग हुआ तो हज़रत अमीर कलाम खुद मेरे लिए नाश्ता लेकर आए, और जब मेरे सामने नाश्ता रखा तो मुझे फरमाने लगे कि बेटे, अगर हम कुश्ती ना करते रात तुम्हें दलदल से कैसे निकालते। और फिर फरमाने लगे ये जो कुश्ती है, मैं लोगों को अपना आप दिखलाने के लिए, खुद को पहलवान कहलाने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि हमें पता चला है कि काफिर इस इलाके पर हमला करने वाले हैं और हम जहाद की तैयारी के लिए ये काम कर रहे थे। ये काम तो जहाद की तैयारियों के लिए हो रहा था, तुमने पूछ तो लेना था आखिर मुआजरा क्या है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अपनी नज़रें झुका के रखना और कानों से वो चीज़ सुनना जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो। देखे ना कि जब आंखें बुरी चीज़ देखेंगे नहीं, कान बुरी चीज़ सुनेंगे नहीं, तो दिल में वसवसा कैसे पैदा होगा। औलिया चिश्त में जिस बुज़ुर्ग ने अपने ज़माने में बहुत बड़ा उरूज पाया, उनका नाम हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ये एक शहज़ादे थे, और जब हज़रत मुआइनुद्दीन मरीद हुए तो उनके साथ ही दिल्ली आ गए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब मकतब में पढ़ने गए ना, तो कारी साहब ने उन्हें सबक पढ़ाया, अलिफ बा ता सा। तो उन्होंने पहले ही दिन अपने उस्ताद को 15 सुपारे कुरान पाक के सुना दिए। तो आप फरमाने लगे कि मेरी अम्मा जान 15 सिपारों की हाफिज़ है, तो जब मुझे दूध पिलाया करती थी तो साथ में कुरान पाक की तिलावत किया करती थी। मुझे सुनकर ये 15 सुपारे हिफ़्ज़ हो गए। इतना उरूज पाया इस शेख कामिल ने, वक्त का जो बादशाह था
وہ بھی آپ کا مرید ہو گیا۔ دلی کا بادشاہ جب آپ کا مرید ہوا تو اتنا اعلیٰ مرید ہوا، جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو 3 شرطیں رکھی گئیں۔ وہ 3 شرطیں یہ تھی کہ جب سے توبہ کی ہے اس کے بعد اس نے حرام نہ کھایا ہو، اس کے گلے سے حرام کا لقمہ نیچے نہ اترا ہو، اور جب سے توبہ کی ہے نماز تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ بڑے بڑے صوفی صفوں میں اپنی گردنیں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا۔ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ اے پیر و مرشد، ساری زندگی میں نے پردہ داری سے اللہ رب العزت کی عبادت کی تھی، لیکن جاتے وقت مجھے بے پردہ کر گیا ہے، میرا یہ راز اس مخلوق پر کھول گیا ہے۔ جب یہ بادشاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوا، لوگوں نے الزام لگانے شروع کر دیے کہ وہ امیر شخص ہے، اس لیے خواجہ صاحب اس کے ساتھ دوستی کر لی خواجہ صاحب نے۔ جب وہ بادشاہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوا، اس نے عرض کی کہ حضرت صاحب میں نے اب بادشاہی نہیں کرنی، میں نے آپ کے قریب رہنا ہے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بیٹے اگر تو مسنت بادشاہت سے نیچے اتر گیا وہاں پر کوئی ظالم بیٹھ جائے گا۔ بادشاہ نے عرض کی کہ حضرت صاحب پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تم بادشاہی کرو۔ بادشاہ عرض کرنے لگا حضور آپ مجھ سے اتنی دور ہے، میں کہاں اور آپ کہاں؟ تو خواجہ صاحب کہنے لگے کہ میں اپنی خانقاہ اٹھا کر تیرے پاس لے آتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے اپنی خانقاہ اٹھائی اور محل سے 1 کلومیٹر دور اپنی خانقاہ رکھ لی۔ وہاں پر رہ کر اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ فرمانے لگے کہ اے بادشاہ میں تیری تربیت کرتا رہوں گا، تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا۔ تو اس وقت لوگ کہنے لگے کہ دیکھو نا بادشاہ تھا، بادشاہ مرید کیا ہوا، پیر صاحب بھی نیڑے آ گئے، ان کے پیر صاحب بھی ان کے قریب آ گئے۔ جب بادشاہ مرید ہو گیا، پوری دلی میں اسلام کا غلبہ ہو گیا، پوری دنیا میں عدل و انصاف، پوری دلی کے اندر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو گئی۔ ہندوؤں کو یہ بات پسند نہ آئی تو انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے۔ ایک دن ایسا آیا کہ سلطان شمس الدین التمش اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، قاضی عدالت بھی بیٹھا ہے، مقدمات سنے جا رہے ہیں۔ باہر سے رونے کی آواز آنے لگی، چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی، ایک بی بی رو رہی ہے۔ اب ہر طرف شور مچ گیا کہ کیا ہو گیا، تو سلطان نے حکم دیا اس عورت کو بلایا جائے، میرے سامنے پیش کیا جائے، اسے کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں رو رہی ہے، تاکہ اس کی فریاد رسی کی جائے۔ جب وہ عورت اندر آئی تو اس نے چیخ چیخ کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا، اپنے کپڑے پھاڑے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ میں 2 ماہ کا ایک بچہ تھا۔ لوگ اس عورت کی آہو زاری دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے، لوگوں نے اسے بٹھایا، اسے پانی پلایا اور پوچھا کہ بتاؤ ماجرا کیا ہے، تمہارا یہ حال کس نے کیا، کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ عورت بولی اور کہنے لگی کہ میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ جب بادشاہ نے پوچھا تو بتاؤ بات کیا ہے، تو کہنے لگی اے سلطان ایک شخص میرا غیر شرعی خامد بنا اور پھر مجھے حمل ہوا اور میری گود میں یہ 2 ماہ کا بچہ ہوا۔ اس شخص سے ناجائز تعلق کی وجہ سے، غیر شرعی تعلق کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا جو کہ اب 2 ماہ کا ہو چکا ہے۔ جب میں اس شخص کے پاس گئی وہ مجھے کہتا ہے کہ میرا تو تجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سلطان کہنے لگا یہ سلطان شمس الدین تمس کی جگہ ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق دین اسلام کی سربلندی کے لیے یہاں پر حکومت کی ہے۔ کون ہے وہ شخص جس نے تیرے ساتھ غیر شرعی تعلق رکھا اور اب وہ تجھے اپنانے سے منع کر رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اس کی گردن اڑا دوں گا جو شریعت اسلامیہ کے خلاف گیا ہے۔ عورت بولی کہ اے سلطان تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لوگ سارے اس عورت کی طرف متوجہ ہو گئے، اپنے اپنے کام چھوڑ کر اس عورت کی بات سننے لگے۔ بادشاہ نے کہا سلطان شمس الدین التمس کہتے ہیں کہ تم بتا تو صحیح، اس کا نام تو بتا کہ وہ ہے کون۔ جب اس عورت کی آواز گونجی
ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ وہ عورت کہنے لگی اے بادشاہ، اے سلطان، حوصلہ پیدا کر سننے کا۔ میں اس شخص کا نام لینے جا رہی ہوں جس کے ساتھ میرا غیر شرعی تعلق رہا، اور اس غیر شرعی تعلق کی وجہ سے مجھے حمل ہوا اور یہ بچہ پیدا ہوا جو کہ اب 2 ماہ کا ہے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ میں اسے لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوئی ہوں۔ میں اس کے غیر شرعی باپ کا نام لینے لگی ہوں۔ وہ عورت بولی یہ جو میری گود میں بچہ ہے اس کا جو غیر شرعی باپ ہے اس کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ اے سلطان، یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے۔ یہ بات سنی تو سلطان کے ہاتھ کانپنے لگے اور اللہ رب العزت کی پاک اور بلند و بالا بارگاہ کے اندر سلطان عرض کرتا ہے کہ اے مالک و مولا، کاش تو اس وقت قیامت برپا کر دیتا، یہ معاملات ٹھیک ہو جاتے۔ اس وقت سلطان شمس الدین جلال میں آ گیا۔ اس نے کہا اے عورت، تو نے میرے پیر کے بارے میں بات کیسے کی؟ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، تمہاری زبان کھینچ دوں گا۔ تم ایک وقت کے بزرگ کے بارے میں بات کر رہی ہو، وقت کے ایک صوفی کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ اس عورت نے کہا اے سلطان، میں نے تمہیں یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ تجھ میں حوصلہ نہیں ہے، جو میں کہوں گی تو اسے سن سکے۔ عورت کہنے لگی اے سلطان، میں نے تمہیں کہا تھا نا تمہارے اندر حوصلہ نہیں ہے، میری عزت تار تار ہو گئی ہے اور تم اپنے پیر کو بچانے میں لگا ہوا ہے۔ سلطان نے آسمان کی طرف دیکھا، عرض کرتا ہے اے میرے مالک و مولا، مجھ مجرم کو جس کی برکت سے تو نے اٹھا کر دین اسلام کی تعلیمات پر چلوایا، جس کی برکت سے مجھ جیسے مجرم کو اٹھا کر مسجد میں پہنچایا، اے میرے مولا، آج تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اے سلطان، بلا اب اپنے پیر کو، اڑا اس کی گردن۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ذرا ان کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچ اے میرے دوست، وہ شخص جس کے نام پر دین کے چرچے ہوں، وہ جب بازار میں نکلے دکانیں بند ہو جائیں، عورتیں اپنے گھروں میں گھس جائیں، وہ شخص جس کے نام پر پوری دلی میں دین کے چرچے ہوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو الزام بادشاہ کے مزار میں لگا، بادشاہ کے اس محل میں لگا، یہ خبر پھیل گئی۔ اتنی بدنامی جو اس جرم کی وجہ سے ہوئی، شاید اتنا نام ان کا دین کی خدمات کی وجہ سے نہ بنا ہو۔ لوگوں نے ہر طرف بات پھیلا دی، یہ بات آگ کی طرح پوری دلی میں پھیل گئی۔ ایک عورت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے گود میں 2 ماہ کا بچہ ہے اور اس کا شرعی باپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، غیر شرعی باپ۔ اس عورت نے کہا کہ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ناجائز اولاد ہے۔ اب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے دربار میں پہنچے۔ قاضی اٹھنے لگا، بادشاہ اٹھنے لگا، لوگ اٹھنے لگے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کے نہیں آیا بلکہ آج میں ایک مجرم بن کے آیا ہوں۔ اور فرمانے لگے کہ میرے اس پاک مالک کا بے انصاف دیکھو، آج دلی کا پیر دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی سفارش دینے آیا ہے۔ اپنی لاٹھی سے ٹیک لگائی۔ آج تو دلی کی گلیاں بھی رو رہی ہیں کہ اے پاک پروردگار، یہ تیرا کیا رنگ ہے۔ آج ایک صوفی، آج ایک وہ بندہ جس کی وجہ سے دلی میں دین آیا، دین پر غلبہ آیا، آج وہ بندہ عدالت میں کھڑا ہے، ایک ایسے جرم کے لیے اپنی صفائی دے رہا ہے جو جرم اس نے کیا ہی نہیں۔ وہ بی بی بولی اور کہا کہ تو میرے اس بچے کی، جو 2 ماہ کا بچہ میری گود میں ہے، اس کا غیر شرعی باپ ہے، یہ تیری ناجائز اولاد ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اے بی بی،
रब जानता है, रब का रसूल जानता है कि मैं तुझे नहीं जानता। वो औरत कहने लगी, अच्छा ये बात है, लोगों को नमाज तहज्जुद के बहाने भेजकर पिछले दरवाजे से मुझे अंदर बुलाना, क्या उस वक्त तुझे तेरा रब याद नहीं था? वो औरत तो हिंदू थी, उसने झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे थे। वो मकर करने लगी वहां पर। ख्वाजा साहब ने उस औरत से कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? वो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। वो कलमा पढ़ने वाले उठकर खड़े हुए और कहने लगे, हाँ, हमने आते भी देखा है इस औरत को और जाते भी देखा है। क्या करें, कलमा पढ़ने वाले कभी भी किसी भी बाजार में बिका ना करें। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ नजर उठाई और रब्बे ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, वाह मालिका, मैं तेरी मर्जी पे राजी हूँ, जो तेरी मर्जी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान से कहा कि ऐ सुल्तान, क्या तू मुझे एक रात की मोहलत नहीं देता? सुल्तान भी रो पड़ा, कहने लगा, हुजूर मैं आपका नौकर और मुझसे मोहलतें? अच्छा ठीक है, जैसा आप चाहें, आपको एक रात की मोहलत दी जाती है। तो उस वक्त खादम कहने लगा कि हुजूर आए, सवारी पर बैठें। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, आज पैदल जाना है। दिल्ली की चौकों ने मुझे बड़ी सलामियाँ दी हैं, बड़ी इज्जत दी है। आज मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी रुसवाई पर ये दिल्ली की चौक मेरे साथ क्या हशर करते हैं, क्या सलूक करते हैं। ये दिल्ली की गलियाँ मेरे साथ क्या सलूक करती हैं। उस वक़्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी हयात थे। दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुँह किया, ये खबर हो गुलामों से तो आका क्या है? ख्वाजा साहब कहने लगे, ऐ मोइनुद्दीन, कोई लावारस तो नहीं हूं ना, यहाँ पर मेरे साथ जो मर्जी हो जाए। तेरी मजबूरियां मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा वादा था साथ देने का। और जब ये बातें करते करते ख्वाजा साहब की आंख लगी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाब में आए और कहने लगे, ऐ कुतुबुद्दीन, मेरा इंतज़ार करना, मैं पहुंच रहा हूँ। हजरत सुबह उठे, फिर गए अदालत, लोग साथ चलने लगे। आपने फरमाया, ना भाई, मुजरमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला ही जाऊंगा। सुल्तान ने पूछा, काजी ने पूछा कि जी हुजूर, दुआ आपके खिलाफ है, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अब फरमाते हैं कि मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतज़ार करना। लोग बातें करने वाले कहाँ बाज आते हैं। वो कहने लगे, कौन गया था अजमेर? एक दिन में तो यहाँ से कोई अजमेर भी नहीं पहुँच सकता। कौन गया था अजमेर? हमें रूहानी बातें ना सुनाई जाएं। बादशाह आपका मरीद है, वो रातों रात आपको शहर से भगा देगा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर 3 दिन के लिए अदालत को बर्खास्त किया गया। अगले दिन सुबह अदालत में पेश होना था। इसी दिन मगरिब का वादा था। जब मगरिब का सूरज डूब गया, बड़े काफिले अजमेर से आए, लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ना आए। जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने नमाज़ मगरिब की जमात के लिए अल्लाह अकबर कहा, उस वक़्त तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। लेकिन जब सलाम फेरा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मगरिब की 2 रकतें बाकी थी। और जब नमाज के बाद उठे, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सीने के साथ सीना लगा। तो ख्वाजा साहब कहते हैं कि हजरत, मैं शहजादा था, आपने मुझे कहा खुश्क रोटी खाना, मैंने खुश्क ही खाई है। हुजूर, आपने कहा था कि फाके करने हैं, मैंने फाके किए। आपने कहा था कि वतन वापस नहीं जाना, हुजूर मैं वतन वापस नहीं गया। लेकिन हुजूर, आपने मुझे इस इम्तिहान का तो बताया ही नहीं था। अब मुझे बता जाते, अब मैं इस सफ़ेद दाढ़ी से लोगों को क्या जवाब देता फिरूं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने झिड़का और कहा, पीछे हट, तू ज़्यादा इज्जत वाला है या यूसुफ ज़्यादा इज्जत वाले थे? फरमाया, चुप कर, ये कोई औलिया का तरीका है?
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ سے عرض کرتے ہیں حضور غلطی ہو گئی، میں پہلے نہیں رویا۔ فرمایا چپ کر جا اور سلطان سے کہہ دے کہ صبح نماز فجر کے بعد عدالت لگا دے۔ جب صبح عدالت لگی تو لوگوں کا مجمع لگ گئے، لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھیں، لیکن یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں، یہ میرے کتب کی رسوائی دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب جب میدان میں پہنچے، اس عورت سے کہا کہ اللہ سے ڈر جا، مر جائے گی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے داستانیں نہ سنائیں۔ قاضی صاحب سے کہنے لگے آپ حقیقت حال سے واقف ہیں۔ قاضی صاحب بھی کہنے لگے کہ آپ ہمیں دلیل دیں، اپنا گواہ پیش کریں، ہمیں ثبوت دیں، ہمیں باتیں نہ سنائی جائیں۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ گواہوں کو بلایا جائے۔ جب گواہ آئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ان پر ایک نظر ڈالی اور کہا تم ہو میرے کتب کے جرم کے گواہ۔ جب ان کی نظریں جھکی، ان کی زبانیں کانپنے لگیں، تو بادشاہ نے کہا کہ اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو میں تمہیں مجرم بنا کر 80 کوڑے ماروں گا۔ جب سب گواہیاں مکمل ہو گئیں تو قاضی صاحب نے کہا کہ اب بولیے۔ خواجہ معین الدین چشتی میدان میں آئے، کر سر سجدے میں رکھا اور رکھ کر اللہ رب العزت سے عرض کرنے لگے کہ اے میرے مالک، میں ہندوستان اپنی مرضی سے نہیں آیا، میرے رسول کا بھیجا ہوا ہوں۔ سر سجدے سے اٹھایا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مالک و مولا، اگر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بچہ بولنا چاہیے۔ آپ اس عورت کی طرف بڑھے، آپ نے کپڑا کھینچا اور اس بچے سے کہا اے بچے، تو جانتا ہے کہ تیرا باپ کون ہے؟ جب 2 مہینے کا بچہ نہ بولا، وہ بی بی کہنے لگی کیا کر رہے ہو؟ بچے بھی کبھی بولتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ چپ کر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ نے فرمایا اے بی بی، میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں، قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں۔ اگر وہ رب چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے۔ آپ نے کہا کہ اے بچے بول۔ 2 مہینے کا بچہ اس عورت کی گود میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ آپ نے کہا کہ مجھے سلام نہ کر، میرے کتب کی بات کر۔ وہ بچہ بول کر کہنے لگا قسم ہے اس اللہ رب العزت کی، اس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ مجمع میں جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ میرا باپ تو وہ ہے، وہ دین تو بے گناہ ہے، یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے، بڑے مسلمان خریدے گئے۔ بچے نے یہ الفاظ کہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر چپ ہو گیا۔ حضرت معین الدین چشتی نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بازو تھاما اور مجمع سے باہر نکلے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ خواجہ صاحب کہنے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے۔ حضرت سلطان شمس الدین پیچھے دوڑے اور عرض کی خواجہ معین الدین چشتی کہ حضور انہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے قطب الدین میرا ہے، میں اسے اپنے ساتھ اجمیر لے کے جا رہا ہوں۔ لوگ رونے لگ گئے، لوگ راستے میں راہیں بچھا کر بیٹھ گئے، کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے انہیں یہاں پر چھوڑ دیں۔ خواجہ معین الدین چشتی کہنے لگے جا قطب الدین، میں تمہیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب قیامت تک کوئی بھی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا۔ بان جائے امت محمدیہ کے اولیاء پر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
اللہ رب العزت ہمیں بھی اولیاء کی طرح، رسول اللہ کے صحابہ کی طرح، رسول اللہ کی آل کی طرح صحیح العقیدہ اہل سنت، حق مسلک اہل سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔